اللہ کریم سے دعا کیا کریں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور اللہ پاک مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب فرمائے۔ ایک مشہور و معروف استاد کا ایک شاگرد تھا، بہت نیک و پرہیزگار تھا، لیکن جب موت کے مرض میں مبتلا ہوا تو اس کا استاد اور چند دیگر لوگ اس کی عیادت کے لیے گئے تو اس کے استاد محترم نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی کہ یہ میرا شاگرد موت کے مرض میں مبتلا ہے تو اس کی آسانی کے لیے سورہ یاسین پڑھ دوں۔ مگر جیسے ہی اس نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے بدبخت شاگرد نے اپنے استاد کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر سورہ یاسین کو نیچے گرا دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم قرآن پڑھو۔ یہ ایسا بد نصیب شاگرد تھا جو ہمیشہ مسجد، مدرسہ اور مجلس عبادت میں حاضری دیا کرتا تھا اور اہل قرآن تھا، لیکن اب کہہ رہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مرتے وقت میرے اوپر قرآن پڑھو۔ آخر کار اسی حالت میں اس نے اپنی زبان پر کلمہ شہادتین بھی جاری نہ کیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ استاد پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا اور اتنے غمگین ہوئے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لی، گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایک روز اسی شاگرد کی خبیث روح کو اپنے خواب میں دیکھا اور اس سے اس کی عاقبت کی خرابی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میرے اندر 3 ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکا اور میں کفر کی حالت میں دنیا سے گیا۔ اس میں پہلی چیز میرا حسد تھی کہ میں ہر شخص سے حسد کرتا تھا، کسی کو بھی اچھی حالت میں دیکھتا، کسی کو بھی آسانی کی حالت میں دیکھتا تو اس سے حسد کرنے لگ جاتا تھا۔ دوسرا میرے اندر چغل خوری تھی، یعنی کہ 2 آدمیوں کے درمیان میں لڑائی کروانا میرا شغل ہوا کرتا تھا۔ کہیں بھی 2 بھائیوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہتے ہوئے دیکھتا تو میں اپنی چغل خوری کی وجہ سے ان میں فساد کروا دیا کرتا تھا۔ یہ میری دوسری بڑی عادت میری اس دنیا سے کفر کی حالت میں مرنے کا سبب بنی۔ میری تیسری اور سب سے بڑی خامی میری شراب خوری تھی، میں شراب پیتا تھا جس کی وجہ سے میرا خاتمہ کفر پر ہوا۔ دعا کریں اللہ کریم سے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام بری عادتوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔